بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے بات کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت نامی اور اللہ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا گاؤں تھا۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلا دے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا یابی حاصل ہوگی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کے بدن پہ دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور اس پانی کے غسل سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس کو زمین کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، وہ جو چاہتا تھا اس سے کرواتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی بھی شہرت اس علاقے میں بہت زیادہ تھی اور اس شخص کی یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ یہ شخص بڑا ہی با کمال ہے، یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کراتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردے انسان اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں ضرور پڑھوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند انسانوں اور مریضوں کو اکسانے لگا۔ حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی کسی بھی بات کو سن کر غصہ نہیں کیا۔ آپ مسکرا رہے تھے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دو اور یہاں سے چلتا کرو، لیکن وہ وہاں سے نہیں گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مریض نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں یہاں آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامت ہے، کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمت اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی۔ عبداللہ شاہ پلوج رحمت اللہ علیہ جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگائے اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین! تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ پلوج رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے
अब तुम इससे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, यह तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। हजरत शेख अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह अलैह ने इस जादूगर की बात को सुनकर अपने पैर जमीन पर मारे और फरमाया कि इस आदमी ने जिस किसी को भी जमीन में दफन कर रखा वो फौरन यहाँ पर आ जाए। आपका यह फरमाना था कि इसी वक्त 14 बरस का एक लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो आपसे पूछने पर कहने लगा, यह हजरत मैं कुवैत के जिनों में से एक जिन हूँ और चंद बरसों से इस जादूगर की कैद में हूँ। इसके कहने पर मैं इस जमीन के नीचे जाता हूँ और इसके बाद जो यह कहता है इसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। जिनकी यह बात सुनकर तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। इस जिन के आजाद होते ही इस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा किया और वहां से गायब हो गया। इसके बाद हजरत शेख अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जबान मुबारक से फरमाने लगे, यासीन, तो अचानक पूरे कब्रिस्तान से आवाज आई, वल कुरान हकीम। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस जादूगर से फरमाया, अब तुम जिस भी साहब कब्र से जो कुछ भी पूछना चाहते हो जाओ पूछो। जब जादूगर ने यह बात सुनी तो वह हजरत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और वहां मौजूद आपके अकीदतमंद नारे तकबीर बुलंद नारा लगाने लगा। इसके बाद वो जादूगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और कहने लगा, हजरत मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आइंदा से इस तरह के काम करने से तौबा करता हूँ और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ऐसी शान होती है औलिया कराम की। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत बख्शता है तो इसकी इज्जत की हिफाजत भी करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुमराह होने से और शैतानी कामों से बचाए और अपनी पनाह में रखे। मोहतरम हाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।